إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے آسمان سے جتنے صحائف اور کتابیں نازل ہوئیں اللہ کے نبیوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے کا اس وقت سلسلہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو نبیوں سے پورا کر دیا کہ ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے پہلے اس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، میں اس کی تورات کی، اس کے نبی ہونے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کی تصدیق فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان کی شریعتوں میں جو تبدیلی ہو چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام تم نے تبدیل کر لیے، یہ تم نے اضافے کیے ہیں، یہ تم نے شریعت میں کمیاں کی ہیں، اور ہمارا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ صحابی بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے درمیان سے جا رہے تھے تو یہود کھڑے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آج ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی کوئی وہ سچا نبی ہے کہ نہیں۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہمارے سوالوں کا جواب دے گا، اگر وہ نبی نہیں ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے سوالوں کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا یار چھوڑو، ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے، سوال تب کریں اگر ہم اس کو مانیں، ہم نے ماننا ہی نہیں۔ دوسرا کہتا نہیں یار پتہ تو چل جائے گا۔ اس نے کہا اگر پتہ چلانا ہے تو پھر سوال نہ کریں، نبی کی تصدیق ہو جائے تو نبی کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ خیر نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے، آپ کے صحابی بیان کرتا ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سوٹی تھی، عصا مبارک تھا، آپ اس عصے کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ جب ان یہود کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاؤ کہ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی ان کو بتا روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر کو کہا جاتا ہے، اور یہی ان کے سوال کا جواب تھا۔ تو دوسرے نے کہا دیکھا میں نے جو کہا تھا وہی ہوا نا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ بتاؤ تمہاری تورات کے اندر میرا ذکر ہے؟ اس یہودی نے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر تھا، جہاں پر نبی علیہ السلام کا ذکر تھا اس جگہ پر ہاتھ رکھا تھا، یہ پڑھ ڈالیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
وہ کہتا ہماری تورات میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ صحابی بیان کہتا ہے اس کے ہاتھ کو اٹھایا گیا تو نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا تورات کے اندر، اور وہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ چاندی کی طرح چمکنا یہ صحابی کی محبت ہے نبی علیہ السلام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ تو مانا یہ نکلا ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسلام کے بعد کوئی اور نئی شریعت نہیں آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرما دی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بھائیو، قرآن کی حفاظت کا سلسلہ آپ یقین جانیے اس میں انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 1400 سال بیتنے کے باوجود قرآن کی وہی شکل ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی زبان ہے، وہی قرات ہے، وہی اس کا معنی ہے۔ کوئی آج تک اس کے زیر زبر کو نہیں بدل سکا۔ تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن یہ سچی کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑا سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے اسباب مہیا کر دیا۔ یہ دیکھو دور دور سے بچے آئے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے، یہ اللہ نے ایک سلسلہ جاری کر دیا۔ ہمارے حبیب آباد چھوٹے شہر میں کتنے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، کتنے بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے حفاظت کرنے کی ایک صورت ہے۔ پھر اس قرآن کو دہرایا جاتا ہے، ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے، ایک قاری دوسرے قاری کو سناتا ہے، ایک امام اپنے مقتدیوں کو قرآن سناتا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیا ہے کہ قرآن اس طرح محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے محفوظ کرنے کی دو شکلیں بنائی، ایک اس کتاب میں محفوظ ہے، ایک اس سینے میں محفوظ ہے۔ یہ جو ورقوں پر اور آگ پر جو قرآن محفوظ ہے یہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو سینوں کے اندر محفوظ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کو تو کوئی چھین سکتا ہے، کوئی کہے میں اس کو ختم کر دوں، لیکن سینوں سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کئی دنیا میں اب بھی ممالک ایسے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم پر مکمل طور پر پابندی ہے اور مسجدوں کو سیل بند کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو اتنے حافظ قرآن ملیں گے جتنے ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ ایک عالم دین بات سنا رہا تھا کہ میں اس ملک میں گیا تو میں مسجد تلاش کر رہا تھا، مسجد مل گئی تو میں دیکھ رہا مسجد بند ہے۔ ایک بندے نے دیکھا وہ مسلمان تھا، یہ بندہ ضرور اجنبی ہے اور اجنبی بھی اس کو قانون کا علم نہیں اور یہ مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ چابی لو اور آرام سے نماز پڑھو، کسی کو علم نہ ہو، فوری دروازہ بند کرو اور نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں۔ وہ نماز پڑھی، وہ اس کو باہر بیٹھے انتظار کر رہا تھا، اس کو لے گیا اپنے گھر میں۔ اس نے کہا ہمارے ملک کے اندر قرآن کی تعلیم پر مکمل پابندی ہے، کوئی استاد شاگرد کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی شاگرد استاد سے نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا اچھا بڑا ظلم ہے؟ اس نے کہا واقعی ظلم ہے، لیکن اس نے اپنی بات سنائی
ہمارے گھر کا ہر بندہ، ہر فرد حافظ قرآن ہے۔ ماں بچوں کو حفظ قرآن کرا رہی ہے، باپ بیٹوں کو قرآن یاد کرا رہا ہے، اتنا شوق ہے ان میں، ہر بندہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ گھروں میں مدارس کھولے ہیں، گھروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آزادی سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہم آزاد ہیں، اتنی آزادی کا ہم نے الٹ فائدہ لیا، ہم اب نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آتے۔ قدر تو مسجدوں کی ان کو ہے جہاں پر پابندیاں ہیں، قدر تو قرآن کی ان کو ہے جن کے پاس قرآن پڑھنے پر، قرآن کی تعلیم پر پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو پتہ یہ چلا کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں بیان فرمایا، من قرأ حرفا من القرآن لہو عشر حسنات، جو بندہ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا ایک حرف۔ فرمایا الف لام میم لیس بحرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہے، جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو اللہ 30 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ قرآن کی فضیلت آپ گمان کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن دل کے اندر اپنی منزل سمیت، سبق سمیت کتنی نیکیوں کے انبار لگا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں صبح صبح تجارت کا نہ بتاؤں جو منافع بخش تجارت ہو؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا ربی اللہ، ہم تو چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں صبح صبح میں بتاؤں، 2 سرخ اونٹنیاں یا 3 سرخ اونٹنیاں کسی کو چاہیے بغیر قیمت کے وہ لے سکتا ہے، کوئی ہے تمہیں چاہت رکھنے والا؟ صحابہ نے کہا سرخ اونٹنیاں، ہاں فرمایا سرخ اونٹنیاں، اور سرخ اونٹ عرب کا مشہور اور مہنگا ترین جانور ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت حفظ کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے سرخ اونٹ کا ثواب ہے اللہ کی راہ میں دینے کا۔ صحابی نے کہا کوئی 2 کار لے، فرمایا 2 اونٹنی جتنا ثواب، جو 3 آیتیں یاد کرے 3 اتنے اونٹنی جتنا اس کو ثواب ملے گا۔ تو معنی کیا نکلا؟ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ اجر و ثواب سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البسا والداہ تاجین یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، پریشان کن عالم ہوگا، اس عالم کے اندر خوش نصیبی ہوں گے، بد نصیبی ہوں گے۔ حافظ قرآن کے والدین کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو انعام و کرام سے نوازے گا۔ کیا انعام ہوگا؟ ان کے سروں پر اللہ تاج پہنائے گا، اور یہ خصوصی قسم کے تاج ہوں گے، خصوصی قسم کے، اور ان کی روشنی، ان میں جو ہیرے جواہرات ہوں گے ان کی روشنی کے بارے میں فرمایا ضوءہ کضوء الشمس، سورج جتنی روشنی ہوگی ان ہیروں میں۔ اب دیکھ لو دنیا میں ایک ہیرا ہے کوہ نور کے نام سے، تو کہتے ہیں کہ اتنا ہے وہ ہیرا، اتنا وہ فرانس چوری کر کے لے گیا، برطانیہ فرانس، اب اس کے پاس ہے ایک ہیرا۔ سمجھ لو کہ دنیا سب اس پر نظریں ٹکائے بیٹھی ہے، اس ہیرے پر، مشہور ہے، قربان جائیں وہ ہیرے، اس ہیرے کی اتنی روشنی نہیں ہے جتنی قرآن نے بیان، نبی نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کے حافظ، قرآن کے ماں باپ کی جو تاج میں لگیں گے، کتنی روشنی، سورج جتنی۔
کضوء الشمس، سورج جیسے روشن ہوں گے وہ جواہرات۔ جب اللہ وہ تاج پہنائے گا نا ماں باپ کو، تو وہ اس طرح لائن میں اللہ فرمائیں گے اس طرح چلو۔ جب وہ اس طرح لائن میں چلیں گے نا تو لوگ محشر میں ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ کوئی نبی آگے ہیں۔ سوال کریں گے لوگ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، نبی نہیں ہے، نبیوں کا تو شان بہت اونچا ہے۔ کہا پھر یہ اتنے مقام والے کون لوگ ہیں جن کے تاج اتنے قیمتی ہیں، ان میں اتنے قیمتی جواہرات لگے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ قرآن کے حافظ جو لوگ تھے ان کے ماں باپ ہیں۔ تو لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے اس وقت جب ہر سمے نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور یہ حافظ قرآن کے ماں باپ خوشی میں نہ سمائیں گے، اتنے خوش ہوں گے اپنے بیٹے کی اس محنت پر، اپنے بیٹے کی اس تعلیم پر کہ ہمارے بچے نے قرآن حفظ کیا، اللہ نے اس کے عوض میں آج ہمیں اتنا مقام عطا کیا ہے۔ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کون لوگ آ رہے ہیں اتنی عظمت کے مالک۔ تو یہ اس وقت قرآن کی قیمت کا آپ کو پتہ چلے گا۔ کبھی بھی آپ نے قرآن، کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ادنا نہ سمجھو، اونچا سمجھو، اللہ نے تمہارا نصیب اونچا بنایا ہے، اور وہ ماں باپ مبارک کے حقدار ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ اور دعا ہے اللہ رب العالمین ان حافظ قرآن لوگوں کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنی عظمت کو سمجھیں اور اپنی عظمت کو محفوظ رکھیں کہ ہماری تو اللہ نے اتنی شان بنائی ہے، ہم اپنے اللہ سے یہ مقام حاصل کر کے رہیں گے، اور وہ قرآن کو یاد رکھیں، قرآن کو پڑھتے رہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن کو جو اللہ مقام دے گا، اللہ فرمائے گا یہ جنت ہے، یہ تو ہے۔ اب یہ بھی فلانی منزل دے رہی ہے نہیں، اللہ فرمائے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان آخر منزلتک عند آخر آیت القرآن۔ یہ کچھ جنت چڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور جنت میں دوڑتا جا، جہاں پر قرآن تیرا ختم ہو جائے قرآن بھی پڑھتا جا، چڑھتا بھی جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں پر تیری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے معانی، مطالب اور اس کی تفسیر، اس کے مسائل کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے الماہر فی القرآن ما کرام بررا، قرآن کا ماہر انسان جو ہے، قرآن کے معانی مطالب کو سمجھنے والا بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بزرگ عزت والے جو فرشتے ہوں گے ان کی محفل میں چل رہا ہوگا، ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، ان کے مسائل میں ہوگا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ محمد اسد بن غلام نبی اب اپنا آخری سبق سنائے گا، اور یہ اس کے قرآن حفظ ہونے کا آخری سبق ہوگا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حافظ اسد بن غلام نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو
ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم بالله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے مولا کریم، اے رحمان و رحیم، اے عزیز و غفار ہمارے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہم گناہگار خطا کار، ہمیں معاف فرما. اللہ تیرے قرآن کی اختتام کرنے کے اس خاص موقع پر اللہ یہ دعائیں خیر کر رہے ہیں. اللہ ہمارے بچوں کو اپنے کلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ حافظ اسد بن غلام نبی آج یہ قرآن مکمل حفظ کر کے حافظ قرآن بنا ہے. اللہ اس کو اور باقی تمام حفاظ کو، ہمیں سب کو اپنے اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو اپنی کلام ازبر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی کلام کا حافظ عالم بننے کی توفیق عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ حافظ اسد کے ماں باپ کو اور باقی تمام حفاظ کے والدین کو مکمل اس کا ثواب عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ اس مدرسے سے اسی طرح تیرے قرآن کے حافظ نکلتے رہیں، یہ آباد رہے. جو ان کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تو ان کو آباد فرما. اللہ جو جن کے بچے آئے ہیں اللہ ان ماں باپ کو خوشیاں نصیب فرما. اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اللہ انہیں خوشحال بنا دے. اللہ دنیا میں بھی خوشحال کر دے، آخرت میں خوشحال کر دے. اللہ قرآن کو ہمارا بچھونا بنا دے. اللہ قرآن کو ہمارا رہبر بنا دے. اللہ قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے. ہم قرآن پڑھتے نظر آئیں، چلے قرآن پڑھیں، بیٹھے قرآن پڑھیں، سوتے ہوئے قرآن پڑھتے رہیں. اللہ اپنے قرآن سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما. اللہ قرآن کو ہماری بہترین چیز بنا دے. اللہ ہمارے لیے پسندیدہ چیز بنا دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے قرآن کی سچی محبت پیوست کر دے. اللہ ہم تیرے قرآن سے سچی محبت کرے. اللہ اپنی اس کلام کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنا دے، قبر کے اندر حجت بنا دے. اللہ تیرے قرآن کی ہمیں سفارش چاہیے، تیرا قرآن ہماری سفارش کرے. اللہ یہ ہمیں موقع نصیب فرما. اللہ یہ ہمیں عظمت عطا فرما. ہم تیرے قرآن والے بن جائیں، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ قرآن کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما دے. اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں مالا مال فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ
وصحبه أجمعين برحمتك.